السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن ود وجی اللہ خان۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے، اور کرنٹ افیئر میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پولنگ آؤٹ آف P5+1 ڈیل۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ P5+1 ڈیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اس نے خود کو آؤٹ کیا، اور آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ P5+1 ڈیل تھی کیا، کس کے درمیان ہوئی اور کیوں ہوئی، اس کے امپیکٹس کیا پڑے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل سے کیوں اس نے خود کو آؤٹ کیا، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں P5+1 ڈیل کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتا ہوں۔ تو بیک گراؤنڈ میں ہم کچھ اس طرح سے، یہ آپ کے لیے سارا میں نے لکھا بھی ہے تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح ہوا کہ 1990s میں US کو اور دوسری جو ویسٹرن ایجنسیز ہیں ان کو یہ پتہ چلا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ایٹامک بم اور اس طرح کے نیوکلیئر چیزوں پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو 1998 کی میں اس کے اوپر US نے اکنامک سینکشنز امپوز کر دیں۔ اس وجہ سے یہ سینکشنز اسی طرح لگی رہیں، اور 2011 اور 13 میں US اور یورپین یونین نے اس پہ فردر اکنامک سینکشنز امپوز کی، کیونکہ ان کو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے انرجی رپورٹ نے یہ بتایا تھا کہ ایران کی جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ 17% تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی یورینیم کا حساب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یورینیم جو ہے پیسفل پرپزز کے لیے یوز بھی ہوتی ہے، اور یہ اٹامک پرپزز میں بھی یوز ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہیوی اماؤنٹ آف انرجی بنتی ہے، ریلیز ہوتی ہے یورینیم میں۔ تو جب اس کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے اس نے اس کا کرائیٹیریا سیٹ کیا کہ اگر آپ جب تک اس کو پیسفل پرپزز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو اماؤنٹ آف پروڈکشن ہے وہ 5% ہوگی۔ تو 5% تک جب تک کوئی کنٹری اس کو پروڈیوس کرتا ہے تو وہ جو ہے پیسفل پرپز کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب اس سے اوپر کی اماؤنٹ یورینیم پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے کسی کنٹری میں، وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے، تو ڈیٹس مین کہ وہ اس کو کسی اور پرپز کے لیے یعنی نیوکلیئر پرپزز کے لیے یوز کر رہا ہے۔ تو جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن رپورٹ کی آئی تو اس میں بتایا گیا کہ ایران نے 17% تک یورینیم انریچمنٹ کر لی ہے، اور 2013 میں US اور سعودی عربیہ نے یہ بات کی ہے کہ ایران کی جو انریچمنٹ ہے، ایران نے جو انریچمنٹ کر لی ہے وہ 30% تک کر لی ہے۔ تو 5% جو ہے ایک منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے، مطلب ایک میکسیمم اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ پیسفل پرپز کے لیے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں یورینیم سے انرجی۔ تو اس سے اوپر کی جو ہے انرجی وہ آپ اس کا مطلب ہے تو ایران جو ہے 30% تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے اکنامک سینکشنز زیادہ امپوز کر دی US نے اور باقی یورپین یونین نے، جس کی اس اکنامک سینکشنز کی وجہ سے پہلے تو ایران نے ان کو بڑا برداشت کرتا رہا، لیکن اینڈ میں آ کے اس نے سارے یورپین یونین ہے اور US ہے اس سے ایک ڈیل کی جس کا نام P5+1 ڈیل جس کو کہتے ہیں۔ اب P5 سے کیا مراد ہے؟ P5 سے مراد پرماننٹ ممبرز آف جو سیکیورٹی کونسل ہیں، جس میں رشیا، UK، US، فرانس اینڈ چائنا آتا ہے، اور +1 سے مراد کہ P5 تو پرماننٹ ممبر ہے، +1 ایک نان پرماننٹ ممبر ہے جو کہ جرمنی تھا، تو اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا۔ 5 پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کونسل کے انکلوڈ کیے گئے ایگریمنٹ میں، اور +1 جو ہے جرمنی نان پرماننٹ ممبر اس میں انکلوڈ کیا گیا، تو اس کو P5+1 ڈیل کہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے جو ہے ایگریمنٹ کیا ایران سے کہ وہ اس ایگریمنٹ کے اوپر انہوں نے یہ ایران کو کہا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پلانٹ وغیرہ جو انہوں نے لگایا ہوئے اس کو بند کریں۔ تو ابھی اس ایگریمنٹ میں کیا ڈیسیژن ہوئے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی پروویژنز کیا تھی؟ تو سب سے پہلی پروویژن یہی تھی کہ ایران کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیں۔ دوسری پروویژن یہ تھی کہ ایرک ایک نیوکلیئر فیلڈ ہے جدھر ایران جو ہے انریچمنٹ آف یورینیم کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ڈسٹرائے کریں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ کے پاس جتنے بھی نیوکلیئر سٹاک پائل آپ نے انریچ کر لی ہیں وہ آپ رشیا کو ٹرانسفر کر لیں، کیونکہ رشیا ایک آلریڈی جو ہے
ایٹامک کنٹری ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو یہ اس بات کا فل رائٹ دیا گیا کہ وہ پیسفل پرپس کے لیے یورینیم یوز کر سکتی ہے، 5% تک یورینیم انریچمنٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ریموو کیا جائے گا، جیسے جیسے ایران جو ہے ان کی کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے چلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سینکشنز کو ریموو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے اوپر یہ بھی پابندی ہٹا دی گئی کہ وہ اپنی جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جن میں آئل اور گیس بھی آتی ہے، جو کہ پہلے پابندی کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جو سینکشنز لگی ہوئی تھی ایران کے اوپر کہ وہ ویپن کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، اس کو بھی ریموو کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایران اس کو جو ہے ایکسیس دے گا اپنی نیوکلیئر فیسلٹی کی، جو کہ اس کو آبزرو کرے گا کہ ویدر ایران جو ہے کنڈیشن سے کمپلائی کیے اس نے یا نہیں کیا۔ تو یہ اس ایگریمنٹ میں P5+ ڈیل میں جو ہے یہ 8 چیزیں ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا، جو کہ ایران اور P5+1 کنٹریز کے درمیان ہوا تھا، جو کہ انہوں نے اس کے یہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر ایگریمنٹ کیا۔ ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایران اور US جو ہے ڈیل میں انٹر کیوں ہوئے، کیونکہ 1990 سے ان کا یہ چل رہا ہے، لیکن ایران نے گھٹنے اپنے نہیں ٹیکے۔ 1990 سے لے کر تو اس کے 2016 تک اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے اپنے، تو یہ دوبارہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ایران کیوں ڈیل میں انٹر ہوا، کہ ایسی کیا نوبت آئی۔ پہلے تو وہ نہیں انٹر ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ انٹر ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ چیزیں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ ایران کا جو پہلے جو لیڈرشپ تھی وہ ہارڈ کور ایک ایرانین پریزیڈنٹ تھا جس کا نام احمدی نژاد تھے۔ ان کا بہت سخت سٹانس تھا اس اٹامک کے اوپر کہ ہم جو بھی ہو ایک اٹامک بم بنائیں گے، اور ایک ان کی اینٹی امریکن پالیسی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو وہ ایک بہت ہارڈ کور اور سخت قسم کے بندے تھے جو کہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب دوبارہ الیکشنز ہوئے اور حسن روحانی جو ہے پاور میں آ گئے، تو حسن روحانی جو ہے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اکنامک سینکشنز کی وجہ سے جو لاس ہو رہا ہے ان کو ختم کر کے تو ایک ایگریمنٹ تشکیل پا جائے تاکہ یہ ریموو ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے پہلی ریزن سافٹ لیڈرشپ کے آنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سینکشنز کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن ایران کی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایران کی جو آئل کی ایکسپورٹ ہو رہا تھا وہ 1 ملین سے ڈراپ ہو کے 0.7 ملین بیرل تک آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو فارن بینکس میں ریزرو اکاؤنٹ تھے، ریزرو کرنسیز تھی، وہ بھی فروزن ہو گئی، کیونکہ انٹرنیشنل آبلیگیشن جب لگتی ہیں تو جتنے بھی فارن اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ سیز ہو جاتے ہیں۔ تو ایران یہ چاہتا تھا کہ سینکشنز ہٹیں تاکہ ہم اس پیسے کو دوبارہ واپس لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ آیا کہ وہاں پر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ رائز کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ایرانین کمپیل ہوئے اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایرانین جو ہے بہت زیادہ ورلڈ کے اندر آئسولیٹڈ ہو گئے تھے، کیونکہ اکنامک سینکشنز لگ چکی تھی ان پر، تو کوئی بھی ان کے ساتھ کوآپریشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تو ہوگی ایران کی کچھ ریزن کہ ایران کیوں ڈیل میں انٹر ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ US کیوں ڈیل میں انٹر ہوا۔ تو US کی ریزنز ہم کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے US نے جو ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر یہ دیکھا کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام تو چل رہا ہے، لیکن US آلریڈی ایک بہت بڑی وار میں انگیج تھا جو کہ افغان وار تھی، جس پہ US نے بہت ہی زیادہ اپنے ایکسپینسز کر چکا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک اور کنٹری کو کنفرنٹ کرے جو کہ ایران تھا۔ تو اس وجہ سے افغان وار نے بھی اس کو کمپیل کیا کہ وہ ایک ڈیل کے اندر انٹر ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات یہ بھی تھی کہ ایران جو جتنے بھی سعودی عربیہ اور دوسرے GCC کنٹریز کے ان کے آئل ریسورسز کم سے کم ہوتے جا رہے تھے، تو ایران ایک بہت بڑا آئل ریزرو کنٹری ہے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ تاکہ اس کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو ایران کے ساتھ، اور آئل کی جو ریسورسز ہیں وہ ڈسٹرائے نہ ہو، کیونکہ جب بھی کوئی اٹیک ہوگا تو اس میں لازمی بات ہے آئل وغیرہ جو ہے ڈسٹرائے ہوگا، آئل وغیرہ جتنا بھی ہوگا اس کا لاس ہوگا۔
تو اس طرح سے وہ یہ چاہتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایران کے اگینسٹ ملٹری ایکشن اس لیے بھی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ جو الائز یو ایس کے الائز ہیں وہاں پر جو اس نے بیسز بنائی ہوئی ہیں، ایران ڈائریکٹلی ان کو ٹارگٹ کر سکتا تھا، ایران کے اندر یہ کیپیبلٹی تھی۔ تو اس وجہ سے یو ایس جو تھا ایران کے ساتھ ملٹری ایکشن نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ یو ایس اور ایران کی آپس میں ڈیل بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب اس طرح ڈیل ان کی طے پا گئی، P5+1 ڈیل ہو گئی، لیکن ٹرمپ جب پاور میں آیا 2016 کے بعد 2016 میں، تو اس نے 8 مئی 2018 کو یہ اعلان کر دیا کہ یو ایس جو ہے P5+1 ڈیل سے وڈرال کر رہا ہے۔ اب یہ اعلان اس نے بالکل اس ٹائم پہ کیا کہ جب ایران جو ہے ان کی کنڈیشنز کے ساتھ کمپلائی کر رہا تھا، کوئی ایگریمنٹ کی وائلیشن نہیں کر رہا تھا۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے یو ایس نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے P+1 کا، یہ ایک انتہائی کمزور قسم کا معاہدہ کیا ہے یو ایس نے اور باقی کنٹریز نے، اور اس لیے اس سے یو ایس جو ہے نکلنے کا اعلان کرتا ہے۔ اس نے یونیلیٹر، باقی کنٹریز اسی طرح سے جو P5+1 ڈیل میں جو کنٹریز تھے باقی کا وہی سٹانس تھا جو اس سے پہلے ڈیل میں ہوا ہے، لیکن یو ایس نے یونیلیٹرلی اس ایگریمنٹ سے وڈرال کر لیا۔ ابھی ٹرمپ کی اس ایگریمنٹ سے وڈرال کی وجہ سے بہت زیادہ ری ایکشن آیا جو کہ اس ڈیل میں کنٹریز انکلوڈ تھے۔ ابھی ہم اس ری ایکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ری ایکشن کیا آیا۔ ری ایکشن سب سے پہلے ہم یورپین یونین کا دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین نے کس طرح سے ری ایکٹ کیا۔ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ جو تھے ہائی ریپریزنٹیٹیو، ڈکلیریشن آف ہائی ریپریزنٹیٹیو، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو یو ایس کے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیسیژن لیا ہے ہمیں اس پر انتہائی افسوس ہے، اور یورپین کونسل کے جو ممبرز تھے انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ٹرمپ سے کہ وہ اپنی جو اپروچ ہے ایران ڈیل کی طرف اس کو ریکنسیڈر کرے۔ تو ان کا مطلب ٹرمپ کی حمایت میں بیان نہیں آیا بلکہ ٹرمپ کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے کہا گیا۔ چائنا جو کہ اس ٹائم ایران ڈیل کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، اس نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ ڈائیلاگس بیٹر ہیں کنفرنٹیشن سے، کہ جتنے زیادہ پیسفل طریقے سے ہم مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے کنفرنٹیشن اختیار کر لیں۔ فرانس کا بھی جو ہے یو ایس کے اگینسٹ رسپانس ہے۔ فرانس نے یہ کہا، فرانس کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھا اس نے تو بڑی ہی سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرمپ کا انتہائی ایگو سینٹرک قسم کا ڈیسیژن ہے، اور جو کہ صرف وہ چاہتا ہے کہ ڈیل ختم ہو جائے، ڈیل ڈسٹرائے ہو جائے۔ اسی طرح ان کے فرینچ کے فارن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ڈیل کنٹینیو رہے، اور ڈیل ڈیڈ نہیں ہوئی یو ایس کے وڈرال کے بعد۔ اسی طرح جو ایران کا سب سے بڑا رسپانس ہے تو کہ ایران کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ یو ایس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ وہ ڈس اپوائنٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ وہ میجورٹی کا اوپینین، جو میجورٹی اسٹیٹ ہے، کیونکہ P5+1 جو جتنی اس میں جو اسٹیٹس ہیں ان کا میجورٹی رسپانس ایران کے حق میں آ رہا تھا اور یو ایس کے اگینسٹ آ رہا تھا، تو ایران نے کہا کہ بڑا ہی ایک ڈسپریٹ قسم کا ڈیسیژن ہے کہ وہ یو ایس جو ہے میجورٹی کی اوپینین کو چھوڑ کے اور اپنا ایک نیرو مائنڈڈ قسم کا ڈیسیژن لے رہا ہے۔ تو یو کے کا بھی اسی طرح پہ ڈیسیژن آیا، اس نے کہا تھا کہ ڈیل جو تھی بہت بیٹر ہے اور یہ سب سے بیسٹ ڈیل تھی اور اس کے بغیر کوئی دوسرا الٹرنیٹیو بیٹر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈیل کی پاکستان کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔